الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیک۔ آج ہم سورۃ البقرہ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ کل ہم نے سورۃ الفاتحہ کی مکمل تفسیر کو پڑھا۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی ایک آیت کی تفسیر کریں گے۔ سورۃ البقرہ یہ مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوئی اور اس سورت کے اندر 287 یا 88 آیات ہیں، اور بقرہ جو ہے یہ عربی میں گائے کو کہا جاتا ہے، چونکہ اس سورت کے اندر گائے کا ذکر ہوا ہے، اس کی مناسبت کے لحاظ سے اس کو بقرہ کہا گیا ہے۔ تو اس کی فضیلت کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ صَنَامًا وَإِنَّ صَنَامَ الْقُرْآنِ سورۃ البقرہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی بلندی ہوتی ہے، اس کے مقام کی جو بلندی ہوتی ہے اس کی وجہ ہوتی ہے، اس کے مقام کی بلندی کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، بلندی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ قرآن پاک کی جو بلندی ہے فرمایا وہ سورۃ البقرہ ہے۔ اور اس کی دوسری فضیلت یہ بھی ہے، جس گھر کے اندر جنات ہوں، جادو ہو، تو اس گھر کے اندر نماز فجر کے بعد 40 دن تک سورۃ البقرہ کو بلند آواز سے پڑھا جائے تو اللہ کی رحمت سے اس گھر کے اندر سے تمام قسم کے یہ فتنے جو ہے یہ ختم ہو جاتے ہیں، جنات کے ہوں چاہے جادو کے ہوں، تمام قسم کے اثرات یہ ختم ہو جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ تو اللہ کریم نے سورت کا آغاز کیا الف لام میم سے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، یہ قرآن پاک میں 14 مقامات پر آتے ہیں۔ حروف مقطعات یہ 14 مقامات پر آئے ہیں قرآن پاک کے اندر، اور ان حروف کو مقطعات کہنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ حروف الف لام میم یہ علیحدہ علیحدہ پڑھے جاتی ہیں، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ترجمہ سماعت فرمائے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ذیشان کتاب ہے، ذرا شک نہیں اس میں، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب الف لام میم اس کا جو ترجمہ ہے یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہے، اس کو ہر کوئی نہیں جان سکتا۔ تفسیر خازن کے اندر اس بات کو کوٹ کیا گیا ہے، اور تفسیر روح المعانی کے اندر اس بات کو نقل کیا گیا کہ جو حروف مقطعات ہیں ان حروف کا صحیح مفہوم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں اور اولیاء کاملین جانتے ہیں۔ اولیاء کاملین کو یہ علم بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہوا۔ اور آگے چلیں، آگے لکھا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ذیشان کتاب ذرا شک نہیں اس میں۔ اب یہاں پر ایک بات قابل توجہ، ذالک کا جو لفظ ہے یہ دور کے لیے بولا جاتا ہے، یہ اشارے کا لفظ ہے، دور چیز کو اشارہ کہا جاتا ہے، وہ
دور چیز کے لیے بولا جاتا ہے، اور ہاذا قریب کے لیے بولا جاتا ہے. لیکن قرآن پاک اب سامنے ہے، اس کے لیے ذالکا کیوں استعمال کیا گیا، حالانکہ ہاذا ہونا چاہیے تھا. اس کو ذالکا استعمال کرنے کی وجہ یہ ہے، ذالکا ایک تو دور کے لیے بولا جاتا ہے، ایک کسی چیز کے مرتبہ اور مقام کو بیان کرنا، وہاں پر بھی ذالکا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو یعنی اس لیے بیان کیا کہ یہ وہ کتاب ہے جو اپنی شان اور مرتبہ کے اعتبار سے تمام کتابوں سے افضل و اعلیٰ ہے. اس لیے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں. لا ریب فیہ یعنی اس میں شک نہیں ہے، یعنی اس کے واضح دلائل، اس کی روشن تعلیمات، اس کی بیان کردہ تاریخی واقعات اور حق و صداقت کا وہ بلند مینار ہے جس میں شک و شبہ کا غبار بھی نہیں ہے. اگر کوئی شخص اس میں شک کرتا ہے تو اس کی اپنی کم علمی اور کم فہمی ہے. اگر یرکان والا شخص، جس کو یرکان ہو، یرکان کا مریض ہو، اگر اس کی آنکھوں کو ہر چیز زرد دکھائی دیتی ہے، اس میں اس شخص کی آنکھوں کا قصور ہے. ہر چیز تو زرد نہیں ہوتی، اس لیے اگر کوئی شک کرتا ہے تو اس کا اپنا قصور ہے اس میں. بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو یوں ارشاد فرمایا، چیلنج، بطور چیلنج اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. فرمایا کفار کو، فرمایا اگر تم اس میں شک کرتے ہو، پھر مِّن نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، جو میں نے اپنے بندہ پر نازل کیا یعنی قرآن پاک، تو تم اس کی مثل کوئی قرآن اس کی مثل لے آؤ، اس کی مثل کوئی صورت ہی لے آؤ اگر تم کو اس کلام پر شک ہے. اگر شک ہے تو لے، سارے کفار مل کر اس کی مثل ایک صورتوں کا ایک حرف بھی نہیں لے آئے، نہ لا سکے. آگے فرمایا ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے. اب دوسری جگہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اب یہاں پر متقین کے لیے ہدایت فرمایا. اب بظاہر تو یہ بات تضاد نظر آتی ہے، لیکن حقیقتاً دیکھا جائے جس میں ذرا تضاد نہیں ہے. اگرچہ قرآن کریم سارے انسانوں کے لیے پیغام ہدایت ہے، لیکن اس کی ہدایت سے فائدہ کیوں پرہیزگاروں کو ہی ملتا ہے، وہ پرہیزگار اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اس لیے یہاں پر پرہیزگاروں کے لفظ کی تخصیص کر دی گئی، خاص اس کو بیان کیا گیا. اب متقین جو ہے یہ تقوی، متقین جو پرہیزگاری ہوتا ہے، تقوی کیا چیز ہوتی ہے؟ اب تقوی کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ تقوی کا معنی ہے جعل النفس فی وقایتی مما یخاف، نفس کو ہر ایسی چیز سے محفوظ کرنا جس سے ضرر کا، تکلیف کا، نقصان کا اندیشہ ہو. نفس کو ایسی چیز سے محفوظ کرنا، یہ تقوی کا لغوی معنی ہے. اور تقوی کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ بہت سارے معنی اس کے اصطلاحی بیان کیے گئے ہیں. اب جو میں یہاں پر بیان کر رہا ہوں بہت خاص معنی ہے. ہر وہ کام جو انسان کو، اصطلاحی معنی، ہر وہ کام جو انسان کو اللہ رب العزت کی ذات سے دور کر دے، اس سے خود کو محفوظ رکھنا، باز رکھنا، یہ تقوی ہے. جو اللہ تعالیٰ کے قرب سے انسان کو دور کر دے، اس سے باز رہنا، یہ تقوی ہے. اب آگے تقوی کی 3 قسمیں ہیں. علامہ بزاوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقوی کی 3 قسمیں بیان کی ہیں. تقوی کی پہلی قسم یہ ہے کہ انسان شرک سے بری ہو کر دائمی عذاب سے بچ جائے. جو ہمیشہ کفار کو عذاب ملے گا جہنم کے اندر، اس عذاب سے بچ جائے، یہ تقوی کی پہلی قسم ہے جو ہر انسان پر لازم ہے. اب تقوی کی دوسری قسم کون سی ہے؟ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، جن کاموں کا کرنا گناہ ہے یا جن کاموں کا چھوڑنا گناہ ہے، ان سے بچ جانا. یعنی زنا کرنا گناہ ہے، شراب پینا گناہ ہے، سود کھانا گناہ ہے. اس طرح اور ایسے بہت سارے معاملات ہیں جن کا کرنا گناہ ہے. رشوت لینا گناہ ہے، رشوت دینا گناہ ہے. یہ جو معاملات ہیں یہ گناہ ہے، ان کا کرنا، جو کرنا گناہ، اس سے بچنا.
اور جن چیزوں کا چھوڑنا گناہ، یہ نماز کو چھوڑ دینا، روزے کو چھوڑ دینا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا استطاعت کے باوجود، حج ادا نہ کرنا استطاعت کے باوجود، یعنی جن کاموں کو کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا اس کاموں کو چھوڑ دینا، یہ گناہ، ان گناہوں سے بھی بچنا، یہ تقویٰ کی دوسری قسم ہے۔ اب تقویٰ کی تیسری قسم کون سی ہے؟ علامہ بزاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، دل کی توجہ کو جو چیز بھی حق تعالی سے پھیر دے، دل کی توجہ جو چیز بھی حق تعالی سے پھیر دے، اس سے بچ کر خالصتاً اللہ تعالی کی طرف توجہ کرنا، یہی تقویٰ سب سے اعلیٰ اور حقیقی تقویٰ ہے۔ یعنی ہر وقت اس کی یاد میں رہنا، جو چیز بھی اللہ رب العزت کی یاد سے، اس کے قرب سے غافل کر دے، اس چیز سے بچ جانا اور خالصتاً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، یہ تقویٰ کی تیسری قسم اور یہ حقیقی تقویٰ، یہی تقویٰ ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو تقویٰ فرمایا؟ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ اس وقت تک متقین کے درجے کو حاصل نہیں کر سکتا، متقین کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، جب تک ان چیزوں کو ترک کر دے جن میں حرج نہ ہو، اس خوف سے کہ شاید ان میں حرج ہو، یعنی اس چیزوں کو بھی ترک کر دے جس میں حرج تو نہیں ہے لیکن یہ خوف ہو شاید اس میں حرج ہو۔ جیسا کہ بہت مشہور ایک واقعہ ہے، حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ، جو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ المعروف حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم تھے، جو ایک جگہ جا رہے تھے ایک سفر پر، اور آپ کو دریا کے اندر، دریا کے کنارے کے اوپر ایک سیب نظر آیا، تو آپ نے اس کو پکڑ کر کھا لیا۔ حالانکہ اس کے لیے جائز تھا، لیکن دل میں یہ خیال ہوا کہ اس کا پتہ نہیں مالک کون ہے، شاید میرے لیے جائز نہ ہو، اور اس کی طرف روانہ ہوگی، اس کے جا کر معافی کی لمبا واقعہ ہے، آپ نے واقعہ بہت سارا سنا ہے۔ یعنی سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز سے بچ جانا جس میں حرج تو نہیں ہے، وہ جائز تو تھا کھانا، لیکن بندہ یہ سمجھے شاید اس میں حرج ہو، اس سے بچ جانا، یہ تقویٰ ہے اصل، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تقویٰ کی تعریف ہوئی۔ اب تقویٰ کی فضیلت کیا ہے؟ جو تقویٰ اختیار کر لیتے ہیں، متقین ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، ان کی فضیلت اور مقام کیا ملتا ہے؟ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو امام احمد نے المسند کے اندر نقل کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے سب سے زیادہ نزدیک اور میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہیں جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، متقی ہے، خواہ وہ کسی بھی جگہ ہو اور کوئی بھی ہو، کہاں کا بھی رہنے والا ہو، عرب کا ہو، عجم کا ہو، عرب کا ہو، عجم کا ہو، جس جگہ کا بھی رہنے والا ہو، جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، اور اس کا کوئی بھی ہو، رنگ کا کالا ہو، گورا ہو، اس کی ذات کوئی بھی ہو، پیشہ وار کوئی بھی ہو، فرمایا کہ میرے نزدیک وہ ہے جو متقی زیادہ ہے، پرہیزگار زیادہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اس شخص کو ملتا ہے۔ اور دوسری حدیث مبارک، آج ہر شخص آج پریشانیوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ اب تقویٰ کی فضیلت دیکھیے اور اس کا نسخہ سنیے کہ جو شخص پریشانیوں کے مبتلا رہتے ہیں، اس سے نکلنے کا، اس سے چھٹکارے کا حل کیا ہے؟ ابن ماجہ کے اندر اس کو نقل کیا گیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک ایسی آیت کو جانتا ہوں، اگر تمام لوگ اس پر عمل کریں تو وہ آیت انہیں کافی ہو جائے گی ان کے معاملات میں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی آیت ہے؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، وہ یہ آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ سے ڈر گیا، پرہیزگاری جس نے اختیار کر لی، جس نے تقوی اختیار کر لیا، یجعل لہ مخرجا، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے مشکلات سے نکالنے کا رستہ بنا دیتا ہے، اس کے لیے رستے کھول دیتا ہے آسانیوں کے۔ جو مشکلات میں بندہ پڑ جاتا ہے، اس سے مشکلات سے چھٹکارے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رستے کھول دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی متقی اور پرہیزگار بنائے، ہمیں تقوی، حقیقی تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آج ہم اس کا سبق کمپلیٹ کرتے ہیں کنز، انشاءاللہ تعالی اس سے آگے ہم سبق پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔